یہاں مسلمانوں کا صدیوں سے قائم ایک تعلیمی نظام تھا جسے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی طاقت کے زور پر ختم کرنا چاہا، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو جب تک ان کے اس دینی نظام تعلیم سے دور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ان پر مکمل قابض ہونا ناممکن ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک طرف تو یہاں دینی مدارس کے نظام کو ختم کرنا شروع کیا، اور دوسری طرف جدید تعلیم کے نام پر یہاں کی عوام بالخصوص مسلمانوں کو جہالت کے اندھیروں میں دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انگریز یہاں آیا تو شرح خواندگی 90% سے اوپر تھی، مگر جب وہ یہاں سے گیا تو اس وقت یہاں کے لوگوں میں شرح خواندگی انتہائی کم ہو کر صرف 20% رہ گئی۔ لارڈ میکالے لکھتا ہے کہ میں ہندوستان کے ہر مکتبہ فکر سے ملا، مذہبی طبقات، علماء اور تاجر وغیرہ، کوئی شخص جھوٹ نہیں بولتا تھا، کوئی مانگنے والا نہیں تھا، کوئی بد اخلاق نہیں تھا، سارے آزادی کو ضروری سمجھتے تھے اور غلامی کو لعنت گردانتے تھے۔ ایک دوسری رپورٹ میں اس نے لکھا کہ اس قوم کو زیادہ عرصے تک غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ حل کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا نظام تعلیم لایا جائے جو اجتماعیت سے کاٹ کر انفرادیت پیدا کرے اور انہیں ان کی اقدار سے دور کر دے۔ انگریز کی انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو یہاں پر 90% تعلیم تھی اور باقی 10% لوگ وہ بھی انتہائی اعلی اخلاق کے مالک تھے، مگر جب انگریز یہاں سے واپس گیا تو محض 20% طبقہ تعلیم یافتہ تھا اور ہر طرف بدامنی اور انتشار کا دورہ تھا۔ انگریز نے ظالمانہ نظام قائم کیا، اور ظالمانہ نظام غربت اور قحط پر مشتمل ہوتا ہے۔ انگریزوں نے مصنوعی غربت پیدا کی، یہاں تک کہ ہندوستانی 5 روپے ماہوار پر انگریز کے ملازم ہو گئے۔ ایک اور جگہ لارڈ میکالے لکھتا ہے کہ اپنے تعلیمی نظام کے ذریعے ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور کروڑوں کی رعایا کے درمیان مترجم ہو، جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مزاج، رائے، الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ ایک اور جگہ لارڈ میکالے لکھتا ہے کہ زمانہ سابق میں جس طرح زوردار اور بااثر لوگوں کو افیون پلا کر کاہل، پست ہمت اور بد عقل بنا دیا جاتا تھا، بالکل اسی طرح ہمارا نظام سلطنت اور نظام تعلیم بھی اہل ہند کو بیکار بنا دے گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آج 70 سے زائد سال گزرنے کے باوجود ہمارے ہاں لارڈ میکالے کا نظام تعلیم رائج ہونے کی وجہ سے ہم ذہنی غلامی اور پستی سے باہر نہیں نکل سکے۔ آج بھی ہمارا نظام تعلیم ان عالمی اداروں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے، جن عالمی اداروں کے پیچھے چل کر اب طالبان اپنی نسلوں کا مستقبل سنوارنے کی ناکام کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ طالبان کو اس معاہدے پر عمل درآمد کروانے سے پہلے